اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کا عنوان آسمانوں کی سیر کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج سے واپس آئے کچھ دن گزر چکے ہیں۔ اب رسول اللہ کی توجہ مکہ میں آنے والے قافلوں کی طرف ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے قبیلہ بنی عامر بن صعصع کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ بنی عامر کے بحیرہ بن فراس نے کہا ہے، خدا کی قسم، اگر قریش کا یہ باکمال فرد مجھے مل جائے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب پر قبضہ کر لوں۔ پھر رسول اللہ سے کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ ہم تمہارا دین قبول کر لیں اور اللہ کریم تمہیں مخالفین پر فتح عطا کر دے تو کیا تمہارے بعد ہماری حکومت ہوگی؟ رسول اللہ اسے سمجھا رہے ہیں، حکومت تو اللہ کریم کی ہے، وہ جسے چاہے دے۔ بحیرہ رسول اللہ سے الجھتے ہوئے کہہ رہا ہے، بہت خوب، تمہاری حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے ہمارا سینہ ہو اور جب فتح حاصل ہو جائے تو حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں ایسا منظور نہیں ہے، ہمیں تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج کے بعد بنی عامر کے لوگ اپنے علاقے واپس آئے تو یہ بات دوسرے لوگوں کے علم میں آئی ہے۔ ان لوگوں میں ایک بزرگ بھی موجود ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکا، سن کر کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، محمد سچا نبی ہے۔ بنی اسماعیل کے کسی شخص نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ جب اس نے تمہیں ایمان لانے کی دعوت دی، آخر تمہاری عقل کہاں تھی؟ کیا اس غلطی کی جو تم نے کی ہے تلافی ممکن ہے؟ بنی اوس اور بنی خزرج یثرب میں رہنے والے دو عرب قبیلے ہیں۔ بنی اوس تعداد میں بنی خزرج سے کم ہیں۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں سالوں سے جاری ہیں۔ جنگ بواس سے کچھ دن پہلے بنی اوس کا ایک وفد مکہ میں بنی خزرج کے خلاف قریش سے مدد لینے اور حلیف بنانے کے لیے مکہ آیا ہے۔ بنی اوس اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو ان کے آنے کی خبر ملی تو آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں۔ اس وفد میں ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی ہے۔ رسول اللہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کریں گے؟ بنی اوس پوچھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ انہیں بتا رہے ہیں، اللہ کا دین، ایک خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ اپنا پیغام مجھ پر وحی کی صورت میں بھیجتا ہے۔ رسول اللہ انہیں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی گفتگو سننے کے بعد بنی اوس کا ایاس کہہ رہا ہے، بنی اوس، خدا کی قسم، محمد کی بات اس سے کہیں بہتر ہے جس مقصد سے ہم مکہ آئے ہیں۔ ایاس کے ایک ساتھی انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا ہے، تم یہ بات چھوڑ دو، میری عمر کی قسم، ہم یہاں قریش کی حمایت لینے کے لیے آئے ہیں، کسی دوسری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایاس خاموش ہے اور رسول اللہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ بنی اوس کا وفد قریش کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور واپس یثرب چلا گیا ہے۔ رسول اللہ کی باتیں ایاس کے دل میں سما گئی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی تعریف بیان کرتا رہا۔ سوید بن سامت ایک شاعر ہیں، نہایت ذہین اور سمجھدار ہیں۔
سوید عبد المطلب کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان کی قوم شاعری، علم اور خاندان کی وجہ سے انہیں کامل کے نام سے پکارتی ہے۔ سوید حج کے لیے مکہ آئے ہیں، رسول اللہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں۔ سوید رسول اللہ کی بات سننے سے پہلے کہہ رہے ہیں، غالباً تمہارے پاس جو کلام ہے میں بھی ویسا ہی کلام کہتا ہوں، میرے اور تمہارے کلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا ہے، آپ کے پاس کیسا کلام ہے؟ سوید کہہ رہا ہے، حکمت لقمان۔ رسول اللہ نے کہا ہے، اپنا کلام سنائیے۔ سوید نے اپنا کلام سنایا تو رسول اللہ نے کہا ہے، آپ کا کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی اچھا کلام ہے۔ میرے پاس قرآن ہے جو رب نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھ پر نازل کیا ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے قرآن سن کر سوید کہہ رہے ہیں، یہ کلام تو بہت اعلیٰ ہے، میرے کلام کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ سوید رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ سوید کے یثرب واپس جانے کے کچھ عرصے بعد بنی اوس اور بنی خزرج کے درمیان جنگ بؤاس شروع ہو گئی ہے، جس میں سوید مارے گئے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سوید کا قتل پہلے ہوا، جو جنگ بؤاس شروع ہونے کی ایک وجہ بنا۔ بنی دوس کا سردار مکہ آیا ہے، جو ایک اچھا شاعر اور سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے۔ یمن میں ان کا قبیلہ ایک بڑے علاقے کا حکمران ہے۔ ان کا علاقہ طائف سے یمن جانے والے راستے پر مکہ سے 528 کلومیٹر جنوب میں واقع قریش کے تجارتی راستے میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے بنی دوس کو اہمیت حاصل ہے۔ ان کی اہمیت قبیلے کی تعداد، علاقہ اور تجارتی مقاصد کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے استقبال اور خوب آؤ بھگت کرتے ہوئے انہیں بتایا ہے۔ مکہ میں محمد بن عبداللہ نے ایک مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ محمد کی وجہ سے بھائی بھائی الگ ہو گئے ہیں اور بیٹے باپ سے۔ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے دور رہیں۔ آپ ہمارے شہر میں مہمان ہیں، آپ کوشش کریں کہ محمد کی باتیں سنیں ہی نہیں۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، جو کوئی اس کی بات سنے بے دین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سردار پر کیا گزری اسی سے سنتے ہیں۔ قریش مجھے اس طرح کی باتیں بار بار بتاتے اور سمجھاتے رہے کہ میں محمد سے بچ کر رہوں۔ خدا کی قسم، میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ نہ تو میں محمد سے کوئی بات کروں گا، نہ ہی اس کی بات سنوں گا، یہاں تک کہ میں صبح کعبہ میں گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ محمد کی آواز سن ہی نہ پاؤں، اس کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے۔ اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد کی کچھ باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کان میں پڑ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت عمدہ کلام ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تیری ماں تجھے روئے، ایسی بھی بھلا کیا بات ہے؟ تم سمجھدار ہو اور کلام کو سمجھتے ہو، شاعر ہو، علم رکھتے ہو، بھلا برا اچھی طرح سمجھتے ہو، پھر کیوں نہ اس شخص کی بات سنو؟ اگر اس کی بات اچھی ہوئی تو قبول کر لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ یہ سوچ کر میں کعبہ میں رک گیا۔ محمد اپنے گھر کو روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے ان کے گھر کے قریب مخاطب کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھا تھا۔ مجھے قریش نے سمجھایا تھا کہ آپ سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی، آپ کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں
اور میں بے اختیار آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا ہوں، مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ نے مجھے قرآن سنایا تو میری آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ رسول اللہ کا سنایا ہوا کلام میرے دل میں اتر رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تاریخ اس سردار کو طفیل بن عمر دوسی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع ان دنوں میں یوں ہوتا رہا۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔